نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، نیا اسلامی سال شروع ہو گیا. کس قدر سادگی سے کہ لاکھوں مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلا. ایک وہ ان کافروں کا، ملعونوں کا اور دشمنوں کا سال ہے. جب شروع ہوتا ہے تو وہ طوفان بدتمیزی، وہ اودھم بازی، وہ خرمستی اور وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو تہذیب، خصوصاً اسلامی تہذیب برداشت نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے جب شمسی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا، وہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ تو اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ نئے اسلامی ثقافت ہے، نئے قرآن کریم کا راستہ ہے اور نئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. دشمنوں نے بھیجا، ہم نے لیا. ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن، امت کے دشمن وہ کام نہیں کرتے جو ہم کر جاتے ہیں. سڑکوں پر کیا طوفان بدتمیزی رات کو ہوتا ہے کہ شرم بھی اپنا منہ چھپا کر بیٹھ جاتی ہے. یہ ہے نئی تہذیب کے انڈے. اسلامی تہذیب کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اس کے سخت ترین خلاف. اسلامی نیا سال شروع ہوا، محرم سے شروع ہوتا ہے. کئی سال پہلے میں نے اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے بیان کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں کہ محرم سے ہی کیوں شروع ہوا اسلامی سال. بھئی رمضان سے بھی ہو سکتا تھا، اور ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سے بھی ہو سکتا تھا، آپ کی ولادت سے بھی ہو سکتا تھا، آپ کی وفات سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو محرم سے شروع ہوا. مختصراً عرض کر دوں، پھر اس کے بعد اصل مقصود بتاؤں گا کہ چونکہ اسلامی تشخص اور اس امت کی پہچان کا دار و مدار قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی سے متعلق ہے اور کسی چیز سے نہیں. اس لیے اس میں یعنی اسلام میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یا تو قرآن کریم کی طرف اشارے ملتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف اشارے ملتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بس تاریخ کا وہ نہایت سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ جو اہم واقعہ پیش آ گیا اسی سے تاریخ لینا شروع کر دی، اسی سے سال کی ابتدا کر دی. اور یہ طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اصحاب فیل کے واقعے کے سال ہوئی ہے. اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے. مکہ معظمہ میں اور خصوصاً اور تمام عرب میں یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا. اصحاب فیل کا واقعہ اس لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہے.
اس لیے آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں اسی سے تاریخ لی جاتی تھی کہ عام الفیل، سن فیل 1 اور سن فیل 2 اور سن فیل 3، اس طریقے سے اہل عرب تاریخ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 53 سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ منورہ کی جانب۔ 63 سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہ آپ کی ولادت سے سن لی گئی، نہ آپ کی نبوت سے لی گئی، نہ ہجرت سے، نہ کسی اور چیز سے، بس ایسے ہی سیدھا سادہ طریقہ چلتا رہا۔ جب اسلامی حکومت مستحکم ہوئی حضرت فاروق اعظم کے دور میں، اور سرکاری کاروبار کے لیے ضرورت پیش آئی تاریخ کی، تو بعض نے مشورہ دیا حضرت فاروق اعظم کو کہ تاریخ مقرر کرنا چاہیے اور سن مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ سرکاری کاروبار اس کے بغیر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ خود حضرت فاروق اعظم کی بھی توجہ اس طرف تھی، چنانچہ کسی نے خط بھیجا، کسی ان کے گورنر نے، اس میں انہوں نے لکھا شعبان، ماہ شعبان۔ فاروق اعظم نے دیکھ کر کہا کون سا شعبان؟ اس سال کا، گزشتہ سال کا، آنے والے سال کا، اس لیے تاریخ مقرر کرو۔ یہ اسباب پیدا ہوئے تاریخ مقرر کرنے کے۔ یہ اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام اس وقت بہت سے موجود تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور بھی بہت سے حضرات صحابہ کرام تھے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اعتماد تھا، اور جن کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو کچھ کریں گے اس کو پکڑ لینا مضبوطی سے۔ چنانچہ آپ نے اصحاب شورا کا، اہل شورا کو بلا لیا اور پیش کر دیا ہے مسئلہ کہ تاریخ مقرر کرو۔ اس پر تو سب نے اتفاق کیا کہ مقرر کرنا چاہیے۔ دریافت کیا فاروق اعظم نے کہ کب سے ہم تاریخ کی ابتدا کریں، کیونکہ 4 ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کی ولادت شریف سے، یا آپ کی نبوت سے سرفراز کیے جانے کے وقت سے، یا آپ کی ہجرت کے وقت سے، یا آپ کی وفات سے۔ یہ 4 ایسے اہم حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ جن کو معیار تاریخ بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 4 رائے آ گئی، پھر اس پر بحث ہوئی، ہر ایک رائے پر بحث ہوئی۔ ایسے نہیں تھا کہ وہاں سے بات کہہ دی بس ہو گئی پوری۔ ولادت کی تاریخ مقرر کرنے میں یہ وجہ پیش آئی، مقرر نہ کرنے کی یہ وجہ پیش آئی کہ آپ کی ولادت کے سلسلے میں اختلاف تھا، تاریخ کون سی، مہینہ کون سی، لہذا ایسی چیز کو تو نہیں لیا جا سکتا۔ رہا نبوت کا معاملہ تو اس پر بھی کسی کی رائے متفق نہ ہو سکی اور سب اس پر متفق نہ ہو سکے۔ حضرت رہا وفات کا معاملہ تو اس تجویز کو بھی قبول نہ کیا گیا، اس لیے کہ آپ کی وفات کو اگر معیار بنا لیا جائے تو پھر ہر سال مسلمانوں کا حال کچھ دوسرا ہوتا جو اسلام کی مزاج کے خلاف۔ جیسا کہ ہمارے پڑوس کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ پوری امت کا حال ہو جاتا۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ عطا فرمایا، فتوحات عطا فرمائی، اور 10 سال کے اندر اندر پورے ملک عرب میں حکومت اسلامیہ قائم ہو گئی۔
چونکہ اس سے اسلام کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس لیے اس کو مقرر کیا جائے۔ اس کو سب نے تسلیم کر لیا، مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہجرت جب سے شروع ہوئی، ہجرت ہوئی ربیع الاول میں، لیکن اس مہینے کو نہیں رکھا، ان حضرات نے محرم کو رکھا، اس لیے کہ محرم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عظمت حاصل ہے ربیع الاول کے مقابلے۔ اللہ کی بارگاہ میں ماہ محرم کو کچھ عظمت حاصل ہے، چنانچہ اس کو شہر حرام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی شہر حرام کا ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسا مہینہ کہ جس کی عظمت اور عزت کرنا چاہیے۔ یہ ابھی وجہ بتا دوں گا کہ کیوں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کو تمام نے مقرر کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اور اسلامی سن کی ابتدا ماہ محرم ہجرت سے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1415 سال گزر چکے تھے۔ اب یہ 1416واں سال شروع ہوا، 1415۔ یہ اسلامی تاریخ کا تحفظ امت پر لازم ہے، یہ نہیں کہ امت بھول گئے، شریعت نے اس کو لازم قرار دیا ہے امت پر۔ اگر پوری امت یاد نہ رکھ سکے تو بعض کے لیے تو فرض کہ اس حساب کو جو اسلامی تاریخ کا ہے محفوظ رکھیں اور اس کو عام کریں، اس لیے کہ تمام اسلامی احکام کا دار و مدار اسی پر ہے، قمری تاریخ پر ہے، شمسی تاریخ پر نہیں ہے۔ چنانچہ رمضان کو آپ دیکھتے ہیں وہ کب آتا ہے، وہ اسی چاند کے حساب سے آتا ہے۔ عیدین ہے وہ بھی چاند کے حساب سے آتی ہیں۔ عدت کا مسئلہ ہے، عورتوں کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ چاند کے حساب سے، وہ جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے۔ اور بھی اس قسم کے دوسرے احکام ہیں، وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہے زمانہ قدیم سے تمام علماء کا کہ اسلامی تاریخ کا تحفظ مسلمانوں پر لازم ہے۔ ایک طبقہ مریل سا یہاں پر آپ کے شہر میں اور آپ کے ملک میں جنہیں ملا کہتے ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہمارے یہاں، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔ اور امت تو مستثنی ہو گئی، اسے تو جنوری چاہیے، فروری چاہیے، دسمبر چاہیے، اپریل چاہیے۔ ایک یہ مریل سا طبقہ ہے ملاؤں کا جو اس فریضے کو ادا کرتا ہے، وہ قابل صد شکر ہے کہ اس نے ہماری جانب سے کفایت کر لی، سب کی جانب سے کفایت کر لی، ورنہ تمام امت گنہگار ہوتی ہے۔ یہ مریل طبقہ کرتا رہتا ہے اس کا تحفظ۔ بہرحال یہ تو مختصر سی تاریخ تھی، میں نے جو اسلامی سال کی بیان فرمائی، اور اس سے کئی سال پہلے میں اس کو بہت تفصیل سے عرض کر چکا تھا۔ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ 10 محرم ہے۔ 10 محرم کے سلسلے میں تاریخ پر نظر ڈالنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں بڑے بڑے انقلابات، ایسے انقلابات کہ جو تاریخ کا رخ موڑ دیں، اسی 10 تاریخ کو رکھی۔ یہ گویا اللہ کے یہاں پہلے ہی سے معظم مہینہ ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو ایسے ایسے انقلابات من جانب اللہ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں
کہ جو انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیتی. تھوڑا سا جائزہ اس کا. تفسیر کی روایات میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو وہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کی تاریخ اب کس رخ پر چلنے والی تھی. اس زمین کی پہلی بساط کو لپیٹا جا رہا تھا اور نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا تھا انسان سے. کیسا انقلاب اس پورے عالم کے اندر، عظیم انقلاب کہ اس انسان سے پہلے اس دنیا میں اور اس زمین میں جنات ہی جنات آباد تھے، اور انہوں نے اس دنیا میں ترقی کرنے کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ کارنامہ حضرت انسان سے لینا تھا، دنیاوی ترقی کرنے کا بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ صحیح راستے پر اور صراط مستقیم پر چلے تو آخرت کی ترقی کرے. چنانچہ جنات کے زمانے کی نہ کوئی عمارت ہے، نہ ان کو ضرورت تھی، نہ کوئی اور یادگار ہے، نہ ان کو کوئی ضرورت تھی. رہتے تھے جنگلوں میں، رہتے تھے پہاڑوں میں، رہتے تھے درختوں پر، رہتے تھے سمندروں میں رہتے تھے. نہ انہیں سڑکوں کی ضرورت تھی، نہ انہیں ہوائی جہاز کی ضرورت تھی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی. دنیا جس حال پر پیدا کی گئی تھی اسی حال پر تھی. عرصہ دراز تک، صدیوں تک وہ اس دنیا کے اندر رہے بلا شرکت غیرے. کوئی اور مخلوق ان کے ساتھ، ایسی مخلوق جن میں عقل و تمیز ہو، اس دنیا میں نہ تھی. اب ان کی اس تاریخ کو بند کیا جا رہا تھا اور ایک نئی تاریخ اس عالم کی سامنے آنے والی تھی، یعنی انسان سے اس دنیا کو آباد کرنا اور دنیا کو بھی ترقی دینا، آخرت میں بھی مراتب حاصل کرنا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ اس دنیا میں اتار دیا. یہ کون سا دن تھا؟ تفسیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرم کی 10 تاریخ کی جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن ہونا تو ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے، شاید مسلم شریف کی، ورنہ مشکات میں یہ روایت موجود ہے کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. اور 10 تاریخ کا ذکر تفسیر کی روایات میں، لہذا معلوم ہو گیا کہ ایک انقلاب عظیم جو رونما ہونے والا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما لیا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، 10 تاریخ ہوگی محرم کی. انسان آ گیا، دنیا میں آباد رہا، پھر اس کی سرکشی ظاہر ہوئی، کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہوا، رب کو بھول گیا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن زیادہ اثر نہ ہوا. کل 82 آدمی مسلمان ہوئے. اتنے طویل عرصے میں کل 82 آدمی مسلمان ہوئے. اب اس دنیا میں پھر انقلاب آنے والا تھا. وہ انقلاب آیا، طوفان آیا اور تمام کافروں کو غرق کر دیا گیا. 6 مہینے اس سرزمین پر طوفان رہا، پانی رہا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو گیا، اونچا چلا گیا. زمین کے سوتے کھل گئے اور آسمان کے پرنالے کھل گئے. پانی بہتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ سب ختم ہو گئے.
صرف کشتی والے بچ گئے. اب ان سے دنیا آباد کرنا تھی، اب تاریخ اپنا رخ موڑ رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اب تم زمین پر اترو، جیسا کہ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے. وہ کشتی جب کوہ جودی پر لگی ہے زمین پر اترنے کے لیے تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ 10 محرم تھی، جمعہ کا دن تھا. دیکھا آپ نے کہ اس تاریخ اور اس دن میں کیسا انقلاب آیا. ایک قوم کی تاریخ ختم کی جا چکی تھی، دوسری قوم کی تاریخ کی ابتدا ہو رہی تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہی 10 تاریخ محرم کی اور جمعہ کا دن. اور نیچے آئیے، میں بہت مختصر سا جائزہ لے رہا ہوں، ورنہ مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ عاشورہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 10 اہم واقعات پیش آئے ہیں زمانہ ماضی میں تو مشہور واقعات لے رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوتا رہا. میں ذرا تفصیل سے اور تشریح سے کر رہا ہوں. یہ بات مقابلہ ہوتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ مصر سے نکلو اور اپنے تمام متبعین کو اور ایمان والوں کو ساتھ لے جاؤ. بحر قلزم سے وہ پار کر کے چلے گئے. پیچھے سے لاؤ لشکر آ گیا، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آ گیا اور وہ داخل ہو گیا اس راستے میں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحر قلزم میں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ بنایا تھا. وہ بھی داخل ہو گیا، اگرچہ شروع میں جھجکا داخل ہونے سے کہ یہ اصل میں تو دریا ہے، سمندر ہے. ادھر بھی دیوار کھڑی ہو گئی، ادھر بھی دیوار کھڑی ہو گئی، 12 راستے بن چکے ہیں. ایسا نہ ہو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، تو وہ جھجکا. لیکن ایسے لوگوں کو ان کے مشیر برباد کرتے ہیں، وہی تباہی میں ڈالتے ہیں. اس کا مشیر تھا حامان وزیر. اس نے کہا کہ حضور کیا تردد ہے، یہ تو آپ کے اقبال سے راستے بنے ہیں، چلیے وہ سامنے موجود ہے بنی اسرائیل، ان کو پکڑ لیجیے. داخل ہو گئے. 12 راستے بنے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں. پوری فوج لے کر اس میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ پھر موجیں آئیں چاروں طرف سے اور غرق ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس دن فرعون غرق ہوا ہے محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کیسے عظیم انقلابات اس دن کے اندر آئے. ایسے انقلابات جو انسان کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. آخر میں بس ایک اور عظیم انقلاب کی بات کر کے میں ختم کر دوں گا اس کو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا. گویا اس عالم کی تاریخ لپیٹ دی گئی، لپیٹی جا رہی ہے. اور اب دوسرا عالم آنے والا ہے سامنے، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اس موجودہ عالم کی تاریخ کو لپیٹنے کے لیے دن مقرر کیا تو وہی جمعہ کا، اور تاریخ مقرر کی تو محرم کی 10. گویا انسان شروع ہوا اس دنیا میں اسی تاریخ اور اسی دن میں، اور انسان کی تاریخ ختم ہو رہی ہے اسی دن اور اسی تاریخ.
عظیم انقلابات اس کے اندر رونما ہوئے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کو کچھ عظمت حاصل ہے اور کچھ خاص سبب ہے کہ انقلابات کے لیے یہ تاریخ اور یہ دن اللہ نے رکھے۔ اتفاق سے اس سال بھی یہی ہے کہ 10 تاریخ آ رہی ہے جمعے کے دن۔ اپنا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، شاید 6-7 سال کی یا 8 سال کی عمر ہوگی۔ اپنی والدہ مرحومہ سے سن رکھا تھا بچپن میں ہی کہ قیامت فلاں دن آئے گی، فلاں تاریخ کو آئے گی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا، دوسری حدیث میں، کہ جب 10 تاریخ محرم کی ہوتی ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہر جاندار کان لگائے رہتا ہے اس طرف کہ کہیں سور تو نہیں پھونکا جا رہا۔ اللہ کی مخلوق کان لگا لیتی ہے اس طرف کہ کہیں سور تو نہیں پھونکا جا رہا۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ گھروں میں ہماری یہی تعلیم ہوا کرتی تھی، اب تو اللہ جانے کہاں پہنچ گئے ہم اور ہماری نسلیں کہاں پہنچ گئیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میری اسی چھوٹی عمر میں جمعے کے دن یا 10 محرم آ گئی، بس صبح سے لے کر شام تک عجیب کیفیت میری رہی کہ شاید اب سور پھونکا جائے، شاید اب سور پھونکا جائے۔ اس قدر خوف تھا اس کا کہ شاید اب سور پھونک دیا جائے، کیونکہ حدیث شریف سن رکھی تھی والدہ مرحومہ سے اور یہ کیفیت بھی سن رکھی۔ تو یہ عظیم انقلابات کے لیے اللہ نے اس کو تجویز فرمایا ہے۔ یہ تو میں نے اس کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں یا اس 10 تاریخ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ صاحب آپ خوب جانتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، مجھے یہاں پر 10 سال ہو رہے ہیں تقریباً آپ کی خدمت کرتے ہوئے اور آپ کے سامنے کلمہ اسلام اور قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے۔ شاید آپ نے اندازہ لگایا ہو، اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ حدیث و قرآن سے ہٹ کر جو بھی چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا دوسرا راستہ ہوگا، ایمان والوں کا راستہ نہیں، وہ صراط مستقیم نہیں، آگے اختیار ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور آپ نے اس 10 تاریخ کو کیا عمل فرمایا ہے۔ تمام احادیث کا ذخیرہ دیکھنے کے بعد بس 2 باتیں اس کے اندر نکلتی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ 10 تاریخ اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں، اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ایجاد بندہ ہے، اس کا حدیث سے اور قرآن سے تعلق نہیں۔ ایک بات تو وہ ثابت ہوتی ہے حدیث سے جس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے اس دنیا کا، اور ایک وہ ثابت ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا آخرت کا بڑا فائدہ ہے۔ گویا اس 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس لیے تاکہ دنیا کا فائدہ بھی ہم حاصل کر لیں، تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کا فائدہ بھی حاصل کریں۔ دنیا کا فائدہ وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت کرے گا، توسع سے کام لے گا، فراخی کرے گا، ذرا اچھا کھانا پکا دے گا، کشادگی کے ساتھ پکا دے گا، تو سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرماتے رہیں۔ یہ لیجیے حضرت، یہ دنیا کا فائدہ میں نے بتایا آپ کو جو حدیث شریف میں
اور غالباً یہ حدیث بہقی میں ہے یا دارقطنی میں. اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے کھلانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے ذرا اور وسعت سے کام لے لیا جائے کہ اگر پہلے دال روٹی پکتی تھی تو اس تاریخ میں گوشت روٹی پکوا دیں، گوشت روٹی پکتی تھی تو اس تاریخ میں ذرا بریانی وغیرہ پکوا دیں، اور کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ کروا دیں. یہ ہے وسعت، توسع اور کشادگی کا مطلب. یہ مطلب نہیں کہ پورے خاندان کی دعوت کر دیں. اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اپنے بال بچوں کو کھلائیں، اپنوں کو کھلائیں. غیر کو بھی کھلانے کی ضرورت نہیں اس میں. تو جو یہ کام کرے گا تو سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا رہے. کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا. لیکن اسی ذیل میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اپنوں کے لیے ہم وسعت سے کام لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے غریب بندوں کے لیے اور مفلسوں اور ناداروں کے لیے بھی خیال رکھیں اپنی توفیق کے مطابق. گھر میں 10 بندے ہیں اپنے کھانے والے، فرض کیجیے 10 کی جگہ ہم 11 کا پکا لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے. کسی ایک فقیر کو، کسی طالب علم کو، کسی اور غریب آدمی کو بھیج دیں، اس کا بھی لحاظ رہے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس گھر کے کھانے میں جو توسع اور وسعت کی جائے گی اس کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے.